بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا خیال، اس مرد کا خیال اتنا کیا جاتا ہے اس کی فوری دوسری شادی کروا دی جاتی ہے۔ خاندان کا ہر آدمی جا کر سمجھاتا کب تک اکیلے رہتے میاں، دوسری شادی کر لو۔ لیکن بیچاری عورت اگر اس کا شوہر انتقال کر گئے یا اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے یا ڈائیورس دے دے تو وہاں کیا ہوتا ہے، اس کی شادی نہیں کرواتے۔ دیکھ رہے اگر کوئی عورت کہہ بھی دے کہ بھائی مجھے شادی کرنا ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے، اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروانے کے بجائے، ہمارے یہی خاندان کے لوگ، ہمارے یہی سماج کے لوگ کیا کرتے، اس کو تانے نہیں دیتے، بھائی اللہ کتنی بے شرم عورت ہے، دیکھو پرسوں بھی تو شوہر مر گیا، اب بھی دوسری شادی کی بات کر رہی۔ دیکھ لو یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ شوہر کے معاملے میں کمپرومائز ہے، شوہر کے معاملے میں ہمدردی ہے، شوہر کے معاملے میں رحم ہے، عورت کے معاملے میں رحم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، مسجد کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح جماعت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں ایسے کتنے عورتیں ہیں جن کا ہسبینڈ انتقال کر گیا، جس کے ہسبینڈ ڈائیورس دے دیا یا وہ عورت خلا لے لی، تو اب یہاں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائے اور ان عورتوں کی کاؤنسلنگ کرے اور ان کے لیے بہتر رشتہ تلاش کرے اور ان کی شادی کروا دے، تبھی جا کر سماج پاک اور صاف رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، وہاں عورتوں کی اتنی سیکیورٹی تھی کہ پتہ چلا کہ کسی کے عورت کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، عدت کے ختم ہونے تک 4 رشتے تیار ہو جاتے تھے۔ دیکھ لو کوئی عورت خالی نہیں رہتی تھی رسول اللہ کے دور میں، ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا فوری شادی ہو جاتی تھی، ہسبینڈ نے ڈائیورس دے دیا یا عورت نے خلا دے دیا امیڈیٹ اس کی شادی ہوتی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں دیکھ لو آپ، صرف ایک ہی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کماری سے کی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی شادی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کی ہے وہ جو کماری سے، باقی 10 کے 10 کون تھے؟ جس میں سے کئی تو ڈائیورس ہی تھے، جس میں سے کئی تو بیوہ نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا آئیڈیل آپ کو بتا دیا ہے، لیکن کیا ہم نمازوں میں جتنے رسول کو فالو کرتے، معاشرے میں ہمارے ان عورتوں کی شادیوں کے مسئلے میں دوسری شادی کروانے میں یہ سنت کو اپلائی کرتے ہم؟ نہیں کرتے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے ڈائیورس دے دی تو یہ مڈل کلاس لوگوں کو نہیں دیکھتے، جا کر بیچاری کسی دکان میں کام کرتی، کہیں چپل کی دکان میں کام کرتی، جا کر کسی کرانے کی دکان میں کام کرتی، کہیں کپڑوں کی دکان میں کام کرتی۔ نہیں دیکھ رہے آپ کتنا مشکل کی زندگی گزارنا پڑتا ہے اس کو۔ تیسرے قسم کے وہ لوور کلاس ہے، کیا کہوں مسجد میں بیٹھ کر ان کے تعلق سے، جن کو سماج میں کوئی عزت نہیں کرتا، وہ شوہر کے انتقال ہونے کے بعد کیا زنا میں ملوث نہیں ہے؟ کتنی ایسی عورتیں ہیں شوہر چھوڑ دیا، شوہر انتقال کر گیا، دوبارہ شادی نہیں کرتی، یا تو کسی کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں ہے یا پیسوں کی خاطر کسی کے ساتھ پروسٹیٹیوشن زنا میں ملوث ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، یاد رکھو میری، وہ گناہ آپ کے سر پر بھی نہیں آئے گا، لیکن ہم جا کر اس عورت کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے، ہم جا کر اس عورت کی دوسری شادی نہیں کرواتے۔ بھائی جب آپ اس کی دوسری شادی نہیں کروا سکتے تو آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اس کو تانے دے رہے؟ آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اس کو الزام لگا رہے؟ نہیں ہو رہا ہے آپ کے سماج میں؟ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا تقدیر پر ایمان پختہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کیا ناٹکا کرتے معلوم؟ اگر ہسبینڈ مر گیا، لڑکی جوانی میں ہے، بچے بھی نہیں ہیں یا ہے تو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اماں اچھی جوانی میں ہے، آپ کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ اگر ماں باپ بھی سمجھا دیے دوسری شادی کروانے کے لیے، رشتے دار بھی سمجھا دیے دوسری شادی کروانے کے لیے، انہوں کیا ڈرامے کرتے معلوم؟ میں ان کے جگہ دوسروں کو امیجن نہیں کر سکتی، میں وہ محبت کا درجہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے۔ انہوں مر گئے تو بس ختم، میں بھی پوری مرتے دم تک اکیلی رہتی، ان کے جگہ میں دوسروں کو نہیں دیتی۔ سنتے کانسلا یہ ڈرامے، کانسلا یہ ناٹک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں سے نکاح کیے ہیں سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس میں سے کتنی عورتیں یعنی کتنے امہات المؤمنین ایسے نہیں تھے جن کے ہسبینڈز کا انتقال ہوا؟ نہیں دیکھے آپ کہ اللہ کے رسول نے دوبارہ ان سے شادی نہیں کی؟ بھائی اگر آپ کا تقدیر پر ایمان پختہ ہوتا تو آپ یہ ایمان رکھتے کہ اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ اللہ اگر میرے مقدر میں 4 ہسبینڈ کو رکھا تو چاروں کے چاروں بھی آتے ہیں میرے ازدواجی زندگی میں، اللہ اگر ان کی زندگی میں موت رکھا تو مر جاتے ہیں، میں 5ویں کو بھی شادی کروں گی۔ ایک مومن عورت کا کردار ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ ایمان نکاح کے معاملے میں نہیں ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہسبینڈ انتقال کر گیا تو انہوں کیا کرتے؟ ان کا درجہ میں کسی کو نہیں دے سکتی، وہ محبت میں کسی اور سے نہیں کر سکتی، ان کے جگہ میں کسی کو امیجن نہیں کر سکتی، پوری زندگی اکیلی رہتی۔ اسلام نے نہیں دیا نا آپ کو اجازت اکیلے رہنے کا۔ اگر کسی کا ڈائیورس ہو گیا یا خلا ہو گیا، اب انہوں کیا کرتے؟ انہوں بھی دوسری شادی نہیں کرتے، مشورہ دیے تو بھی انہوں کیا بولتے؟ ایک ہسبینڈ غلط ملا نا، اب ان کی نظر میں سماج کے پورے ہسبینڈ غلط ہے۔ نہیں بات دیکھ لی میں، وہ پورے مردہ ایسی رہتے، مردوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، پورے مرد بھی ایسی رہتے۔ غلط عقیدہ ہے، تقدیر پر غلط ایمان ہے۔ اگر صحیح عقیدہ ہوتا، صحیح ایمان ہوتا تو کیا سوچتے آپ؟ میں سیکنڈ میرج بھی کروں گی، اگر سیکنڈ میرج بھی غلط نکلا، اس کے ساتھ زندگی نہیں ٹک پا رہی، دوبارہ اس کو بھی طلاق دوں گی، خلا دے دوں گی، تیسری بار کروں گی۔ اللہ نے میرے مقدر میں 99 شادیاں رکھا تو 99 شادیاں کروں گی۔
گی, 99 کے 99 بھی ٹوٹ جائے 100ویں بار دوبارہ شادی کروں گی. ایک مومن عورت کی زندگی تو ایسی ہوتی. لیکن میں نے کہا نا, ہم صرف جتنا عبادات میں نبی کو فالو کرتے, عبادات میں جتنا اسلام کو فالو کرتے, اس سے ہٹ کر معاشرتی زندگی میں, سوسائٹی میں ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, سوسائٹی میں نبی کو فالو نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دیکھ لو آپ کا سماج کتنا خراب ہو رہا ہے.